اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ کچھ بھی ہو، مسلمان بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں، پاکستان کے بارے میں کوئی جب زبان کھولتا ہے، برا کہتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، نہیں برداشت ہوتا، خون جوش مارتا ہے۔ میں ابھی کچھ انڈین ریٹائرڈ میجرز اور میجر جنرل ان کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا، اس لیے ویڈیو بنانے میں دیر ہو گئی، جس میں ایک میجر ایم ڈی بخشی بھی شاید وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے تو اعلانیہ تسلیم کیا کہ کارگل میں ہم نے بڑی بری طرح مار کھائی، اگر انڈین ایئر فورس ہماری ہیلپ کے لیے نہ آتی تو ہم بری طرح پٹ چکے ہوتے، ہماری لاشیں بھی نہ ملتی، پاکستانی فوج نے ہمیں دبوچ لیا ہوا۔ بہرحال اس پہ بات پھر کریں گے۔ تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ایک چیز کا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہندوستانی جو قوم ہے نا، یہ ایک محکوم قوم ہے۔ محکوم قوم اسے کہتے ہیں جس پہ حکمرانی کی جاتی ہو۔ یہ سازشی ضرور ہیں لیکن یہ حکمران نہیں ہے، یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں اور دوسروں کو ساتھ ملا کر جنگیں کرواتے ہیں، دوسروں کو کمزور کرتے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ سری لنکا میں جو کچھ ہوا اس پہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو اس میں انڈیا نکلتا ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی ورلڈ ٹور کر کے آیا تو میں وہاں جب میری وہاں بات ہوتی تھی سری لنکن کے ساتھ تو وہ انڈیا کو بہت برا بھلا کہتے تھے یہ ہمارے نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ شاید کچھ میں تو نہیں ملا لیکن وہ نیپال اور بھوٹان ان لوگوں سے بھی ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ بھی ہندوستان کو اپنا دشمن مانتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ سری لنکا، نیپال، بھوٹان، برما کا ذکر نہیں آیا، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو بھلا پاکستان کے خلاف سازشیں کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے جتنے بھی جاسوس ہماری ISI دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی ہے، انہوں نے ہندوستان کے انکاؤنٹیبل، میں کس دن فہرست بھی پیش کروں گا، ان کے جاسوسوں کو پکڑا اور ان سے اگلوایا اور انہوں نے مانا۔ جیسے گجرات شہر سے ایک کو پکڑا تو اس نے ہر چیز مانی۔ ایک اور تھا جو چودھری شبیر کے نام سے رہتا تھا، اس کا اصل نام رام لال تھا، اور اس پہ گھر پہ ریکی کی گئی۔ اور جو دوسرا پرانا جہاں ان کا جاسوس تھا، میں نام اس کا بھول رہا ہوں، طویل عرصے سے رہ رہا تھا، اس نے پھر جب پکڑا گیا تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 23 مارچ کو سیال کوٹ میں وہ پکڑا گیا اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے تو فلاں بندے کو ملنا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، شاید ابھی مجھے اس کا نام یاد آ جائے، میں نے اس سے ہم نے تو اس کو ملنا تھا، اس کو رپورٹ کرنا تھا، آگے جو اس کی ہدایات ہوتی اس کے مطابق میں نے کام کرنا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے زبان کھول دی، ذرا سی بھی وہ اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم تو گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، پلے ہوئے مسلمان ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تم لوگ دال اور سبزیاں کھا کے تمہارے اندر تو طاقت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ صرف محض
نعرے لگانے کی حد تک ہے. عملی طور پر تمہارے اندر کوئی طاقت نام کی چیز نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے. آپ نے تو اتنے کمزور ہیں کہ کوئی آپ کا بندہ سچ بولنے کی کوشش کرے تو اس کو مروا دیتے ہو، مار دیتے ہو تم لوگ. آپ کی وزیر خارجہ شمسہ سوراج، اس نے ایک راز کی بات کی تو انڈیا والوں تم نے اس کو مار دیا تھا. آپ کا انڈیا والوں تمہارا آرمی چیف جہاز میں تھا، اس کو جہاز اس کا ہوا میں فنا کر دیا، ہیلی کاپٹر، اس لیے کہ اس نے چند دن پہلے ایک راز کی بات کی تھی. یہ تو آپ لوگوں کا انصاف ہے. آپ کسی کے وفادار نہیں ہیں، آپ کے اندر مضبوطی نہیں ہے، آپ میں وفاداری نہیں ہے، آپ اپنی فوج کے وفادار نہیں ہیں، آپ اپنی قوم کے وفادار نہیں ہیں. آپ صرف سازشیں کرنا جانتے ہیں اور سازشوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لڑنا آپ نہیں جانتے. آپ کو ایک مثال دوں، شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں. 1971 کی جنگ میں ہمارا ایک لطیف سپاہی، وہ ہندوستانی فوج کی قید میں آ گیا اور اس سے راز اگلوانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، جو مرضی کر لو نہیں بتاؤں گا. اس نے نہیں بتایا. کیا کیا؟ سنو اور ہندوستانیوں سنو، تمہاری مردانگی بھی نظر آ جائے گی اور ہمارے لطیف سپاہی کی بھی مردانگی نظر آ جائے گی. تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی زبان کاٹ دی، اس کی پوری یہاں سے زبان کاٹ دی کہ تم نے راز نہیں کھولا، تمہاری سزا ہے ایسے پکڑ کر. وہ خود بتاتا ہے زبان کاٹ دی. پھر اس کے بعد بڑا عرصہ وہ قید میں رہا، اور پھر جب جنگی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ آیا تو آج سے میرا 6-7 سال پہلے وہ رہا ہو کر پاکستان آیا. تو اس کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ پاکستانی فوجی کا جذبہ دیکھیں. بول نہیں سکتا تھا لیکن اس نے اپنی یونٹ کو تلاش کیا اور اپنی یونٹ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور اس وقت جو کمانڈنگ آفیسر CO تھے، اس نے ان کو جا کر سلوٹ کیا اور کاغذ پہ لکھ کے پیش کیا. وہ بول تو وہ سکتے نہیں تھے، میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان کو. اس پہ انہوں نے لکھا کہ لطیف سپاہی بیلٹ نمبر سو اینڈ سو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہے، حکم کا منتظر. تو کمانڈنگ آفیسر حیران ہوا کہ ایک عمر سیدھا آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو کر یہ کیا بات کر رہا ہے. تھوڑی بہت اشارے کنائے میں بات چیت ہوئی، ریکارڈ نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا جوانی میں قید ہوا تھا. اس نے بتایا میری زبان کاٹ دی گئی تھی. اور ہمارے جوانوں کو دیکھو، یہ ہوتے ہیں بہادر، یہ ہوتے ہیں محب وطن. اور تمہیں تو شاگردی پاک فوج کی کرنی چاہیے. تم صرف سازشیں کر سکتے ہو، مولویوں کو کر سکتے ہو. انشاءاللہ مولویوں کو بھی ہم درس دیں گے، وہ تمہارے ڈراموں میں نہیں آئیں گے. ان کو سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے. اور وہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو نا کہ ہم ان کو پیسہ دیں گے، ایپل فون دیں گے، گاڑیاں دیں گے، وہ بولیں گے ادھر، وہ ان کے خلاف بولے گا، لڑائی جھگڑے کا سما پیدا ہوگا. انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا. اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دنیا میں ایک ملک ہوتا تھا ہندوستان، ہے نہیں، دنیا میں ایک ملک ہوتا تھا ہندوستان، ہوتا تھا، اب کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوگا اور جن کے پہ آپ لوگ بڑا توکل کرتے ہو، بڑا جن پہ آسرا ہے، جن پہ تمہیں بڑا مان ہے، جنہیں میں تمہیں اپنے مودی سرکار پہ، اپنے وہ جو دہشت گرد بنائے ہوئے ان پہ،
اپنی راہ جس پہ آپ کو بڑا مان ہے، اپنی فوج جس پہ بڑا مان ہے، جو آئے دن جو روتے رہتے ہیں، ہمیں چھٹی نہیں دیتے، ہمیں نہانے کا موقع نہیں دیتے، یونیفارم ہمیں تنگ پہنائی جاتی ہے، اور وہ افسروں کی بےعزتی بھی کرتے ہیں. اور آپ کے تو کچھ منسٹر بھی آپ کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کے منسٹر خلاف ہو چکے ہیں، آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھنا، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ تم لوگ وہاں ظلم کر رہے ہو اور سکھوں کے ساتھ کر رہے ہو، مسلمان جب کسی کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، حق کے لیے لڑے گا، مرے گا تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا. تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، تم تباہ و برباد ہو گئے. ہم پھر اب کہیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں، وی نیڈ پیس، ہم امن چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ لوگوں کو امن راس نہیں ہے. پھر برا انجام آپ کا منتظر ہے انشاءاللہ. آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اچھی اچھی باتیں ہوں گی. دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں ایمان کی طاقت سے نواز دے. یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں ہر اس گناہ سے بچانا کہ جس کی معافی نہ ملے. یا اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہم سے اچھے کام خود ہی کروا لو، ہمیں ایسی استطاعت دو کہ ہم اچھے کام کریں. یا اللہ تجھے پسند آ جائے. تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا. جب جائیں تو یا اللہ ہم سے راضی ہونا، عزت اور آبرو کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جانا. موت برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. یا اللہ ہمیں عزت کی موت بتانا نصیب فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اور روزے قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ. السلام علیکم.